اپنے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو عطا فرمایا ہے۔ یہ بند کر دیا۔ اللہ رب العزت نے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو ما کان و ما یکون کا علم عطا فرمایا ہے۔ یہ وہ علم ہے جس میں جو چیز ہو چکی ہے وہ بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں، اور جو ابھی تک ہونے والی تھی وہ بھی رب کائنات کے محبوب جانتے ہیں۔ اس کے اوپر باقاعدہ دلائل انشاءاللہ دیے جائیں گے کہ رب کائنات کے محبوب ان چیزوں کو بھی جانتے ہیں جو ہو چکی تھی، اور ان کو بھی جانتے ہیں جو ہونے والی۔ ہمیں پتہ نہیں کہ کل کیا ہوگا، لیکن سرکار کو قیامت تک کی خبریں عطا فرمائے۔ یہ چوتھا جمعہ علم غیب کے موضوع پر ہے، اور عقیدہ مومن ضروری ہے کہ رب کائنات نے اپنے محبوب کو ایسا علم عطا کیا ہے جو تمام کائنات سے ایک عظیم علم ہے۔ علم کی کئی اقسام علماء نے بیان کی ہیں، توجہ سے سنیے گا، تھوڑی سی بات پیچیدہ ہے کہ ایک اللہ کا علم ہے، ایک انسان کا علم ہے۔ اللہ کے علم میں اور انسان کے علم میں رات و دن کا فرق ہے۔ اللہ کا علم لا محدود ہے۔ لا محدود کا معنی جس کی کوئی حد نہ ہو۔ اللہ کا علم لا محدود ہے۔ اللہ کا علم غیر متناہی ہے، غیر متناہی جس کی کوئی انتہا نہ ہو۔ لا محدود جس کی کوئی حد نہ ہو، غیر متناہی جس کی کوئی انتہا نہ ہو۔ اللہ کا علم واجب الوجود ہے، پہلے بھی تھا اب بھی ہے، اور جب تک رہتی دنیا یا محشر ہے تب بھی رہے گا۔ اللہ کا علم انسانی علم سے ورا ہے۔ انسان کا علم حادث ہے، مٹنے والا ہے۔ اللہ کا علم قدیم ہے، جس کے اندر فنا نہیں، وہ بقا ہی بقا ہے۔ غور کیجئے گا، اللہ کے علم میں اور انسان کے علم میں یہ فرق ہے کہ اللہ کا علم قدیم ہے، اس کے اندر حدوث نہیں، وہ فنا ہونے والا نہیں، بلکہ فرمایا کل من علیہا فان، ہر چیز فنا ہو جائے گی۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، فرمایا باقی رہے گی تو رب کی ذات رہے گی۔ اب اللہ کا علم جب وہ ذات باقی ہے تو علم بھی باقی ہے، جب ذات باقی ہے تو علم بھی باقی ہے۔ اللہ کا علم قدیم ہے، انسان کا علم حادث ہے۔ انسان کا علم مخلوق ہے، اللہ کا علم مخلوق نہیں۔ مخلوق کے اندر فنا ہوتی ہے، رب کے علم میں فنائی نہیں، رب کا علم کے اندر بقا ہے، وہ ہمیشہ باقی رہے گا۔ یہ ساری بات اعلیٰ حضرت نے اس الدولۃ المکیہ کے اندر فرمائی ہے، اور یہ پوری علم غیب کا یہ کتاب اعلیٰ حضرت نے 8 گھنٹے میں مکہ کی سرزمین پر لکھی۔ الدولۃ المکیہ فی مادۃ الغیبیہ، یہ اعلیٰ حضرت کا وہ تحفہ ہے انسانیت کے لیے جس میں آپ قرآنی آیات کے ذریعے یہ بتاتے ہیں کہ اللہ کا علم غیب ذاتی ہے اور محمد مصطفیٰ کا علم غیب عطائی ہے۔ جب یہ نظریہ دل و دماغ میں راسخ اور پیوست ہو جائے گا
تو اس وقت عقیدہ اہل السنہ ظاہر ہو جائے. اللہ کا علم ذاتی، نبی کا علم عطائی. اب اس پر کوئی بات کوئی کرے دوسری معنوں میں کہ نبی یہ نہیں جانتے وہ نہیں جانتے، تو رب تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ رب تعالیٰ نے محمد مصطفیٰ کو ما لم تکن تعلم، جو کچھ نہیں جانتے تھے اس کا علم عطا فرمایا. ما کان و ما یکون، ما لم تکن، کان یکون سے تکن ہے، یکون یکونان یکونون، تکون تکونان تکننا. تکون فرمایا ما لم تکن، امر کا صیغہ بولا، فرمایا کہ جو کچھ نہیں جانتے تھے رب نے محمد مصطفیٰ کو عطا فرما دیا. اب ما کانا کا علم بھی آ گیا، یعنی جو کچھ ہو چکا تھا اس کا علم بھی آ گیا. وما یکون، اور جو کچھ ہونے والا تھا اس کا علم بھی اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو عطا فرمایا. اب ما کان و ما یکون کے علم میں استقلال آباد کی مسجد میں رہنے والا ہر امتی شامل ہے کہ ما یکون کے علم میں وہ بھی شامل ہے کہ رب کا محبوب جانتا ہے کہ استقلال آباد مسجد میں کون بیان کر رہا ہے، کون سن رہا ہے، کیونکہ فرمایا وما یکون کا علم بھی رب نے مجھے عطا فرمایا. تو فرمایا ان اللہ قد رفع لی الدنیا وانا انظر الیہا والى ما هو قائم الى یوم القیامت کانما انظر الى کفی هذه، بخاری شریف کی حدیث ہے. میرے محبوب آقا نے فرمایا اب ما کان و ما یکون کے علم کے متعلق یہ حدیث بخاری شریف کے اندر بھی موجود ہے. امام ترمذی نے بھی بیان کیا ہے، یہ میرے پاس بخاری ہے. اس کو مختصر بخاری کے نام سے تعبیر کیا جاتا ہے، یعنی وہ تکرار والی حدیثوں کو چھوڑ کر جو حدیثیں 4000 حدیثیں جو ہم نے الحمدللہ دورہ شریف میں 4000 حدیثیں پڑھی ہیں وہ اس کتاب میں مکمل موجود ہیں. تو اس کے اندر یہ بات بھی موجود ہے کہ محبوب کریم نے فرمایا ان اللہ قد رفع لی الدنیا، کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے زمین کو میرے لیے اٹھا دیا. وَأَنَا أَنظُرُ إِلَيْهَا، فرمایا جو کچھ زمین میں ہے سب کچھ میں دیکھ رہا ہوں. جو کچھ زمین میں ہے اس میں ما کانا کا علم بھی آ گیا، جو کچھ ہو چکا تھا، ما یکون کا علم بھی آ گیا، جو کچھ ہونے والا تھا. فرمایا جو کچھ زمین میں ہے وَأَنَا أَنظُرُ إِلَيْهَا، ناظر ینظر سے انظر ہے. فرمایا جو کچھ زمین میں ہے میں وہ سب کچھ دیکھ رہا ہوں. وَأَنَا أَنظُرُ إِلَيْهَا وَإِلَى مَا هُوَ قَائِمٌ فِيهَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ. اب ما یکون کا علم نبی پاک خود فرما رہے ہیں کہ جو کچھ قیامت تک ہونا ہے وَإِلَى مَا هُوَ قَائِمٌ فِيهَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، قیامت تک جو کچھ ہونا ہے میرے نبی پاک نے فرمایا میں نے وہ دیکھ لیا. اب یہ حدیث پاک اعلیٰ حضرت بھی لائے، بہت سارے مصنفین لائے کہ نبی پاک کو ما کانا کا علم بھی ہے، ما یکونو کا علم بھی ہے، لیکن نقطہ ذہن سے اڑنا نہیں چاہیے کہ نبی کا علم ذاتی نہیں عطائی ہے، اللہ کا علم ذاتی ہے. اللہ کا علم غیر متناہی ہے، اس کی کوئی انتہا نہیں. نبی کا علم اللہ کی ذات کی وجہ سے متناہی ہے، اللہ کی جانب سے اس کی ایک حد ہے، لیکن انسانوں کے دماغ میں اس کی کوئی حد نہیں. اب غور کرنا، سمندر کے سامنے دریا ایک قطرہ ہے. رب کا علم غیر متناہی ہے، رب کے علم کو سمندر کے ساتھ بھی تعبیر کرنا بے ادبی ہے. کہ کوئی کہے کہ رب کا علم سمندر جیسا ہے، یہ بھی بے ادبی ہے، کیونکہ رب کا علم ہے جو متناہی، وہ سمندر کی گہرائیوں سے بھی کروڑ ہا ارب ہا حقوق ہا رب کی قدرتوں کی طاقتوں سے بھی زیادہ اس علم کی کوئی حد نہیں ہے. لیکن میرے نبی کا علم اللہ کے علم کا باز ہے. اب غور کرنا، اللہ کے علم کا باز میرے نبی کا علم ہے. اب اس پہ توجہ کرنا، باز کتنا
فرمایا جس طرح نہر کو سمندر سے تشبیہ دی جاتی ہے، نہر چھوٹی ہوتی ہے، سمندر کی گہرائی آج تک سائنسدان نے ناپ پایا، فرمایا جیسے سمندر کی گہرائیوں کو کوئی نہیں جانتا، اسی طرح محمد مصطفیٰ کی علم کی حد کو سوائے رب کے کوئی نہیں جانتا۔ فرمایا جس طرح اللہ کا علم غیر متناہی ہے، اس کی کوئی انتہا نہیں، اللہ کا علم قدیم ہے، حادث نہیں، نبی پاک کا علم حادث ہے، قدیم نہیں ہے۔ ہم اس پہ اگر زیادہ باریکی میں جائیں تو آپ کو شاید آپ کے ذہن سے اوپر اڑنے لگ جائے، اس لیے میں صرف یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ رسول اللہ کا علم اللہ کے جانب سے حادث ہے، لیکن انسان کی جانب سے اس کی بڑی اپروچ ہے، اس کا بڑا مقام ہے۔ کیوں؟ اس لیے سرکار نے فرمایا یا ابا بکر لم یعرفنی حقیقتاً غیر ربی، اے ابو بکر صدیق تیری محمد مصطفیٰ کی حقیقت کو سوائے رب کے کوئی نہیں جانتا۔ اگر حقیقت مصطفیٰ کو رب کے علاوہ کوئی نہیں جانتا تو علم مصطفیٰ کو رب کے علاوہ کون جانے گا؟ اب فرمایا کہ تیرے نبی کی ذات کو، اے ابو بکر تیرے نبی کی ذات کو رب کے علاوہ کوئی جانتا ہی نہیں، حقیقت محمدیہ۔ اب حقیقت محمدیہ کو جب کوئی نہیں جانتا تو علم مصطفیٰ کی حد کون بنا سکتا ہے؟ اس لیے اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ سرکار کا علم ہے ذاتی نہیں، عطائی ہے، اللہ کی عطا سے ہے۔ ہم اس کے قائل ہیں کہ نبی کا علم اللہ کی عطا سے ہے، لیکن کتنا ہے جو دینے والا ہے وہی جانتا ہے کہ کتنا ہے۔ جو ہو چکا ہے جو ہوگا حضور جانتے ہیں، تیری عطا سے خدایا حضور جانتے ہیں۔ منافقوں کا عقیدہ حضور غیب دان نہیں، صحابیوں کا عقیدہ حضور بڑے بڑے صحابیوں کا عقیدہ حضور، صحابیوں کا عقیدہ حضور اب غور کیجئے، حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی ذات کو دیکھ آئے، جو ذات خدا جس کے سامنے غیب نہیں تو علم کہاں سے غیب ہو سکتا ہے؟ غور کرنا، اس بات پہ توجہ کرنا۔ میں نے آپ کے سامنے چوتھے پارے کی آیت کریمہ پڑھی، منافقین نے یہ اعتراض اٹھایا کہ نبی کہتے ہیں کہ مجھے زمین و آسمان کا علم ہے، اوتیتو مفاتیحا
خزائن الارض، نبی پاک نے یہ اعلان کیا کہ مجھے زمینوں کی بھی چابیاں، خزانوں کی چابیاں دی گئی ہیں، آسمانوں کے خزانوں کی چابیاں بھی مجھے عطا کی گئی ہیں۔ اب منافقین نے مذاق اڑایا، کہا ہم سامنے بیٹھے ہوتے ہیں، ہمیں جانتے نہیں کہ ہم ان کا کلمہ زبان سے پڑھتے ہیں، دل سے نہیں پڑھتے، اور پھر ہمیں جانتے نہیں اور باتیں غیب بھی کرتے ہیں کہ ہم وہ بھی جانتے ہیں، یہ بھی جانتے ہیں۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی خبر ہوئی، توجہ میری طرف رہے آپ، میرے نبی پاک کو جب اس بات کی خبر ہوئی، بخاری شریف کی حدیث ہے، سرکار نے فرمایا ما بال اقوام، اس قوم کا کیا حال ہوگا برا جو میرے علم کے بارے میں کام کرتے ہیں، تعانوا فی علمی، ما بال اقوام تعانوا فی علمی، فرمایا اس قوم کا حال کیا ہوگا جو میرے علم کے بارے میں تعان کرتی ہے۔ میرے محبوب آقا نے فرمایا جو کچھ پوچھنا چاہتے ہو، محمد مصطفیٰ منبر بچھایا، سرکار نے مجمع لگوایا، سارے لوگوں کو بلایا اور فرمایا لوگوں یاد رکھنا، میرے علم پر کام کرنے والے جو لوگ ہیں، جو کچھ پوچھنا چاہتے ہو محمد یہاں بیٹھ کے بتائیں گے۔ اور میرے نبی پاک نے جب یہ بات کہی، غصے سے عمر فاروق جیسا جلیل قدر صحابی اٹھنے کی طاقت کرنے لگے، روب مصطفیٰ اتنا تھا کہ پورا نہ اٹھ پائے، گھٹنوں کے بل کھڑے ہو گئے، صحابہ نے رونا شروع کر دیا۔ عمر فاروق نے ہاتھ باندھ کر عرض کی، یا رسول اللہ، ہم نے آپ کے علم غیب پر تان نہیں کیا، یہ کوئی منافقین کی جماعت نے تان کیا ہے، ہم تو آپ کو ما کان و ما یکون کا علم کا مالک سمجھتے ہیں کہ رب نے آپ کو تمام چیزوں کا مالک بنایا ہے، یا رسول اللہ ہمارا تان نہیں ہے، ہمیں معاف فرمائیں۔ سرکار نے فرمایا اب بھی تم تانوں سے باز نہیں آؤ گے، اب بھی تم تانوں سے باز نہیں آؤ گے، اب بھی تم تانوں سے باز نہیں آؤ گے۔ سرکار نے یہ جملہ بار بار بولا، صحابہ خاموش ہیں، اسی وقت اللہ کا قرآن نازل ہوا۔ جیسے میں نے آیت پڑھی، آپ نے سبحان اللہ دیکھ رہی، سبحان اللہ، ایسی سبحان اللہ کہیں کہ سردی کا نام ہی مٹ جائے۔ ما کان اللہ لیذر المؤمنین، اللہ رب العزت نے یہ ارادہ فرما لیا ہے کہ منافقوں کو اور مسلمانوں کو اکٹھا نہیں کرنے دیں۔ ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ حتی یمیز الخبیث من الطیب، فرمایا اب منافقین نے اعتراض کیا تھا نا، جو مسجد نبی میں بیٹھے تھے، نماز رسول اللہ کے پیچھے پڑھتے تھے، کلمہ رسول اللہ کا پڑھتے تھے، انہوں نے یہ اعتراض کیا، رب نے فرمایا منافقین کو رب نے خبیث کے ساتھ، پلید کے ساتھ تعبیر کیا، فرمایا رب پلیدوں کو اور پاکوں کو اکٹھا نہیں رہنے دے گا۔ جو نبی کے علم غیب پر اعتراض کرے، کہے کہ نبی نہیں جانتے، قرآن اسے منافق بھی کہتا ہے، قرآن اسے پلید بھی کہتا ہے، قرآن اسے خبیث بھی کہتا ہے، قرآن کہتا ہے مسلمان
یہ جانتے خدا کو دیکھا یہی صحابہ نے دیکھا نہیں، ہم نے دیکھا نہیں، لیکن ایک مان لیا 360 خود کعبہ میں پڑے تھے، لوگوں نے ان کو خدا بنایا ہوا تھا۔ میرے نبی آئے، آپ نے فرمایا لوگوں خدا وحدہ لا شریک ہے، یہ بھی نبی پاک کا علم غیب ہے، اور تجھے کلمے کا طریقہ بھی نبی سکھا رہے ہیں۔ آج کہا جاتا ہے نیکی کرو جنت ملے گی، نیکی کرو جنت میں حور ملے گی۔ میں نے کہا یہ نیکی کرو جنت ملے گی سبق پڑھایا کس نے؟ بے شک نیکی کرو جنت میں حور ملے گی یہ کس نے پڑھایا ہے؟ میں نے اور تو نے تو جنت دیکھی نہیں، پھر کیسے کہہ سکتا ہے جنت میں حوریں ہوں گی، جنت میں قصور ہوں گے، جنت میں خوشبوئیں ہوں گی، جنت میں نعمات ہوں گی؟ یہ میرے نبی سے بتانے کی وجہ سے ہمیں پتہ چلا۔ نبی پاک نے فرمایا خدا ایک ہے، صحابہ نے مان لیا، ہم نے مان لیا کہ خدا ایک ہے۔ اور خدا کی پہچان بھی نبی کے علم غیب کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اگر نبی کے علم غیب نہیں مانو گے خدا کی پہچان نہیں ہوگی۔ خدا کی قسم میں کہتا ہوں نبی کے علم غیب کی وجہ سے بندہ مسلمان ہوتا ہے، اگر نبی کے علم غیب پر ایمان نہ رکھا جائے تو مسلمان نہیں۔ ہم تو کہتے ہیں کہ نبی پاک نے رب کو دیکھا، اور اس لیے کہتے ہیں علم غیب کے منکر خدا کو دیکھا ہے۔ آپ کو نہیں کہہ رہا کہ علم غیب کے منکر، جو نبی پاک کا علم غیب نہیں مانتے ان کو کہہ رہا ہوں، محبت سے بولیے سبحان اللہ۔ بدر کا میدان ہے، میرے محبوب کریم نے فرمایا ابو جہل اس جگہ گرے گا، عتبہ اس جگہ گرے گا، شیبہ اس جگہ گرے گا۔ صحابہ فرماتے ہیں جب صبح ہوئی، رات میں جنگ لگی، شام کے وقت اگلے دن دیکھا گیا جہاں میرے نبی نے نشان لگایا، کہاں میرے ابو جہل جنگ بدر کا نقشہ حضور جان۔ میرے محبوبہ کا سید العالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات ہے، اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل جلا رہے ہیں، یا رسول اللہ ان اللہ قد اشتاق الی لقائک، اے پیارے آقا رب آپ کے دیدار کا مشتاق ہے، تشریف لے آئیے۔
اب بات سمجھانا چاہتا ہوں، ذرا توجہ کیجیے گا۔ اب میرے نبی پاک تیار ہوئے، اب جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس پہنچے، نہ کوئی اشتہار لگا ہے، نہ کوئی واٹس ایپ پہ کوئی چیز ڈالی گئی ہے، نہ کوئی سوشل میڈیا تھا کہ اس کے ذریعے بتایا جائے نبی پاک نے فلاں وقت میں بیت المقدس میں آنا ہے، کسی نبی کو نہیں بتایا گیا۔ غور کرنا، معراج کی رات ہے، کسی نبی کی قبر ملک شام میں ہے، کسی کی مصر میں ہے، کسی کی فلسطین میں ہے، سارے نبی 1,24,000 انبیاء کرام میرے نبی کی آمد سے پہلے بغیر کسی اعلان کے، بغیر کسی اشتہار کے، بغیر کسی سوشل میڈیا کے، بغیر کسی واٹس ایپ کے، بغیر کسی گوگل کے، نبی کو، انبیاء کو پتہ چل گیا محمد مصطفیٰ نے فلاں وقت میں فلاں جگہ پر آ کے امامت کروانی ہے۔ سارے انبیاء پہلے آ گئے، پتہ چلا انبیاء کو خبر ہو گئی، ان کو علم غیب ہو گیا کہ ہمارے نبی نے ہماری امامت کروانی ہے۔ اور سارے انبیاء آ گئے۔ توجہ دلانا چاہوں گا، آپ کے شوق کا بھی میں طالب ہوں، لیکن آپ کے عقیدے پر پہرا دینا میری فرض سے بھی اوپر کچھ ذمہ داری ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں نبی مر کے ہڈی ہو گیا، میں نے کہا مردے پر نماز فرض ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اذا مات انسان انقطع عمله، فرمایا کہ جب انسان مر جاتا ہے تو اعمال منقطع ہو جاتے ہیں۔ اب سارے انبیاء جو لوگ کہیں کہ معاذ اللہ نبی مر گئے ہیں، تو سارے انبیاء نے اپنے قبروں سے اٹھ کر اسی وقت میں آئے جس وقت میں رسول اللہ نے آنا تھا، مسجد اقصی میں آئے، سارے انبیاء آئے، مصلی امامت خالی رکھا، انہیں پتا ہے سید الانبیاء تشریف لا رہے ہیں، سارے پہلے ہی موجود ہیں، نبی پاک کی آمد پر سارے کھڑے ہو گئے، انہیں یہ بھی خبر ہو گئی سید الانبیاء آ گئے ہیں، مصلی امامت خالی ہے۔ اب مردے پر نماز فرض نہیں، مردے پر نماز واجب نہیں، مردے پر نماز سنت نہیں، لیکن میرے نبی کی قیادت میں، میرے نبی کی سیادت میں، میرے نبی کی امامت میں سارے نبی نماز پڑھ رہے ہیں اور یہ بتا رہے ہیں۔ لوگوں سمجھنا اس بات کو، جو مر جاتے ہیں ان پر نہیں ہوتی، نبی زندہ ہوتا ہے، اس لیے بعد موت بھی نماز پڑھ رہا ہے۔ اب اور نبی زندہ ہوتا ہے، بعد موت تو نماز لازم نہیں ہے، انبیاء مرے نہیں، رب نے انہیں زندہ رکھا ہوا ہے۔ اگر آج بھی میرے نبی کو یا کسی ولی کو جو ولی ہوتا ہے، حدیث رسول میں ہے ينتقلون من دار الى دار، ایک گھر سے دوسرے گھر کی طرف منتقل ہوتا ہے، موت ایک وقت میں ان پر آتی ہے، دوبارہ روح لوٹا دی جاتی ہے۔ میں نے کہا اگر دوبارہ روح لوٹا دی جاتی ہے تو انہیں پکارنا بھی جائز ہے۔ میرے نبی قبر انور میں موجود ہو کے آج کی ساری کائنات کی صداؤں کو سن رہے ہیں۔ اب اور کیجئے گا، ٹائم پورا ہو گیا ہے۔ میرے نبی پاک نے ما یکون کا علم دیا امت کو، جو ہونے والا تھا اس کی خبر دی۔ اب یہ کہا جاتا ہے کہ وما تدری نفس ماذا تکسب غدا، کوئی نہیں جانتا کل کیا ہوگا۔ میں نے کہا میرے نبی پاک نے فرمایا کہ میری امت 15 کاموں کو کرے گی، جب 15 کام وہ کر لے گی کہ اس وقت قیامت قائم ہوگی۔ اب اور کرنا، سنن ترمذی شریف کی حدیث ہے،
سرکار سے پوچھا گیا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ فرمایا میری امت 15 کام کرے گی اس کے بعد قیامت آئے گی۔ ان چیزوں کو میرے نبی پاک نے بیان فرمایا اس پر مصائب کا آنا حلال ہو جائے گا، مصیبتیں ان پر حلال ہو جائیں گی، اتنی مصیبتیں آئیں گی کہ برداشت نہیں کر پائیں گے۔ آج کل ہر بندے سے سنو سمجھو اس سے حال پوچھو تو وہ خون کے آنسو رونے لگ جاتا ہے۔ شاذر ناظر ہوں گے جو کہیں گے کہ الحمدللہ میری زندگی تو پھاٹ پھاٹ سے چل رہی ہے، یہ وہ کہہ سکتا ہے جو ممبر رسول کا وارث ہے۔ فرمایا کہ امت پر مصائب کا آنا حلال ہو جائے گا۔ عرض کیا یا رسول اللہ وہ کیا کام ہے جو امت کرے گی تو قیامت آئے گی؟ میرے نبی پاک نے فرمایا جب مال غنیمت کو ذاتی مال سمجھنا لگ جائے گا، مال غنیمت کو لوگ اپنا مال سمجھیں گے۔ یہ دور ہے کوئی کسی کا کوئی امانت کے طور پر ضامن نہیں بن سکتا۔ کوئی کہے کہ میں بھائی کا ضامن ہوں، کنارے پر جا کے کہے گا بھائی میری کوئی ضمانت نہیں، کل جو بگڑ لو گے میرے کو تو شاید۔ میرے نبی پاک نے فرمایا قرب قیامت میں ایک بندہ زکات لے کے آئے گا۔ اب یہ بھی نبی پاک کے علم غیب ہے، فرمایا پورے شہر میں کہا جائے گا کہ زکات لینی ہے تو سارے لوگ کھڑے ہو جائیں گے ہم، پھر کہا جائے گا کوئی امین ہے جو میری امانت رکھے؟ نبی پاک نے فرمایا کہ کوئی بھی ایک دوسرے کا امین نہیں بنے گا۔ کہا جائے گا پورے بڑے شہر میں کوئی کسی کی ضمانت نہیں دے سکے گا، کوئی کسی کے لیے امین نہیں بن سکے گا۔ فلاں کو دینا چاہے گا وہ کہے گا یہ بددیانت ہے، امین نہیں ہے، تیرا مال کھا جائے گا۔ ایک بندے کے بارے میں کہا جائے گا شہر سے باہر جھونپڑی میں ایک اللہ والا بیٹھا ہے، وہاں چلے جاؤ، وہ امین شخص ہے، کسی کا مال نہیں کھاتا۔ سبحان اللہ۔ یہ نبی پاک نے خبریں عطا فرمایا جب امانت کو مال غنیمت بنا لیا جائے گا، زکات کو جرمانہ سمجھا جائے گا۔ اس دور میں سندھ اسمبلی میں کہا جاتا ہے مذہب کے بارے میں بات نہ کرو۔ اگر مسلمانوں کی اسمبلی میں بات اسلام کی نہیں ہوگی تو پھر کہاں ہوگی؟ اب غور کرنا، میرے نبی پاک نے فرمایا کہ مال زکات کو جرمانہ سمجھا جائے گا۔ لوگوں کو پتہ ہی نہیں زکات ہم پر فرض ہے، جس طرح نماز فرض ہے اسی طرح صاحب نصاب پر زکات فرض ہے۔ اور فرمایا لوگ اپنی بیوی کی اطاعت کریں گے، اپنی ماں باپ کی نافرمانی کریں گے۔ یہ دور آ چکا ہے، ہم لوگ بیویوں کی مانتے ہیں، ماں باپ کی بہت کم مانتے ہیں۔ ماں باپ کو تو سمجھتے کچھ نہیں ہے، بیوی کو پہلا سٹینڈر دیتے ہیں، اس کے بعد ماں باپ کے لیے کوئی درجہ ہوتا ہے۔ میرے نبی پاک نے فرمایا قرب قیامت کی نشانیوں میں یہ نشانی ہوگی کہ لوگ یہ کام کریں گے، بیوی کی اطاعت کریں گے، ماں باپ کی نافرمانی کریں گے۔ یہی دور آ چکا ہے، تم دیکھو گے سارے فیصلے بیویاں ہی کر رہی ہیں، مرد کے ہاتھوں میں تو چیز ہی کوئی نہیں۔ مرد سے کچھ کہا جائے وہ کہتا ہے یار تھوڑا دیر صبر کر، مشورہ کر کے ہم بھی دیر نہ کرنا بھی ہے۔ یہ حال ہو چکا ہے، یقین کریں معاشرے میں یہ حال ہو چکا ہے۔ مرد اپنے ارادے سے کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا، اطاعت کسی اور کی کر رہا ہے۔ میرے نبی نے علم غیب کی بات کی، فرمایا قیامت سے پہلے لوگ بیویوں کے اطاعت گزار بن جائیں گے، ماں باپ کے نافرمان بن جائیں گے۔ اللہ اکبر، کہو نا استغفر اللہ۔ فرمایا جب دوست کے ساتھ نیکی کی جائے گی اور ماں باپ کے ساتھ برائی کی جائے گی، فرمایا یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ دوستوں کے ساتھ بھلائیاں کرتے ہیں، مال خرچ کرتے ہیں، لٹا دیتے ہیں، کسی ہوٹل پہ جائیں کہتے ہیں پیسے میں دوں گا تو نے نہیں دینے، لڑائی بن جاتی ہے۔ میرے نبی پاک نے فرمایا دوستوں کے ساتھ تو بھلائی ہوگی، والدین کے ساتھ برائی ہوگی۔ فرمایا یہ قرب قیامت کی نشانیوں میں ایک نشانی اور علم غیب ہے جو میرے نبی پاک نے بیان کیا۔ لوگ آج دوستوں پر لٹاتے ہیں، گھر میں آتے ہیں کہتے ہیں ہمارے پاس تو چیز ہی کچھ ہے، ہم کیا تمہیں دیں؟ یہی وہ دور ہے جس کی عکاسی اور جس کا نقشہ 14 صدیاں پہلے آمنہ کے لال نے بتایا۔ اور فرمایا مسجدوں میں آوازیں بلند کی جائے گی،
لوگ منمانیاں کریں گے، مسجدوں کے اندر کھڑپینچی، میرے نبی پاک نے فرمایا مسجدوں کے اندر لڑائیاں، یہ میرے نبی پاک نے 14 صدیاں پہلے بیان کیا۔ ہر بندہ اپنی طرف سے کھڑپینچ بننا شروع ہو گیا، اس طرح نہیں ہونا چاہیے، اس طرح ہونا چاہیے۔ میرے نبی پاک نے فرمایا مسجدوں میں آوازیں بلند کی جائیں، یہ قرب قیامت کی نشانیاں۔ مسجد میں دنیاوی بات نہ کی جائے بہتر ہے، مسجد کے معاملات انتظامیہ کے ذمہ ہیں، مسجد کی جماعت کے حوالے سے، اذان کے حوالے سے امام مؤذن ذمہ دار ہے، کوئی دوسرا بات کرنے کا حقدار نہیں ہے اس چیز کا، اس بات پہ غور کریں۔ فرمایا ذلیل ترین لوگوں کو قوم کا سردار بنایا جائے گا، اللہ اکبر، ذلیل ترین لوگوں کو قوم کا سردار بنایا جائے گا۔ یہ وہ علم غیب ہے جو میرے نبی نے بتایا ہے۔ آج کے ہمارے حکمرانوں کو سیدھا خاتم النبیین نہیں پڑھنا آتا، ان سے قل هو اللہ احد سن لو، اسمبلی میں بیٹھے ہوئے لوگ قل هو اللہ احد نہیں سنا سکتے، ہم انہی لوگوں کو اپنا سربراہ بناتے ہیں۔ شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات، فرمایا کسی کی شر کے ڈر سے اس کی عزت کی جائے گی، بدمعاش کی عزت کی جائے گی کہ یہ بدمعاش ہے، نقصان نہ پہنچائے ملک جی، سردار جی۔ یہ وہ دور ہے کہ بدمعاشوں کی عزت کی جاتی ہے، غریبوں کو لوگ پوچھتے ہی نہیں، یہی وہ دور آیا ہے۔ غور کرنا، فرمایا کہ شراب پی جائے گی، ریشم پہنا جائے گا، گانے والیاں ساز رکھیں گی، لوگ گانے کے ساتھ محبت کریں گے۔ یہ وہی دور ہے جس میں گانوں کے ساتھ ہمیں پیار ہے۔ کسی بڑی شادی میں چلے جائیں، گانے بجے رہے جائیں، کسی گلی سے مسجد کوئی شادی آ رہی ہے تو اس میں گانے چل رہے ہیں، میرے نبی پاک نے فرمایا امت گانوں سے پیار کرے۔ یہی پیار ہو رہا ہے آج کل کے دور میں، ہم اس بات پر ڈٹے ہوئے ہیں کہ ہم نے برائی کرنی اللہ اعوذ باللہ من ذالک۔ یہی وہ دور ہے، آگے برائی کو شیئر کیا جاتا ہے، آج فلاں نیا گانا آیا ہے ذرا سننا نا، میں نے پہلے سن لیا ہے، یہی ہے برائی کو شیئر کرنا۔ میرے نبی پاک نے فرمایا لوگ گانے کے ساتھ محبت کریں گے، گانا ساز کے ساتھ سنیں گے۔ فرمایا اس آخری امت کے لوگ پہلوں کو برا جانیں گے، کہیں گے جو پہلے تھے وہ جاہل تھے، ہم ہی علم والے ہیں۔ یہ میرے نبی پاک نے فرمایا اس وقت کیا ہوگا، یہ سارے معاملات بیان کرنے کے بعد میرے نبی پاک نے فرمایا اس وقت سرخ آندیاں چلے گی، زمین دھنسائی جائے گی، مسق کا انتظار کرنا، لوگوں کے چہرے بگڑ جائیں گے۔ یہ قرب قیامت کے معاملات ہیں، یہ سارے علم غیب ہیں جو میرے نبی پاک نے بیان فرمایا۔ وہ نبی جو یہاں پتھر کو کلمہ پڑھا رہے ہیں، وہ کلمہ گو کے متعلق یہ بتا رہے ہیں ایسے ایسے معاملات کریں گے۔ قمر کو توڑنے، سورج کو موڑنے والے، قمر کو توڑنے، سورج کو موڑنے والے، حجر کو کلمہ پڑھانا حضور جانتے، انہی کے ہاتھوں میں کنجیاں خزانوں کی، کہ کس کو دینا ہے کتنا حضور جان۔ اللہ ہم سب کو علم غیب پر عمل کرنے کی توفیق نصیب